بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك صلاة کے بعد عزیز دوستو بزرگوں بھائیوں محبوب سبحانی انشاءاللہ لیلہ مکانی پیران پیر روشن زمین پیر دستگیر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت یاد آپ کا خوبصورت تذکرہ آپ کی نور بھری یادیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان یادوں میں آج ہم سب کو یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید صاحب اللہ ہماری محفل کی صدارت کر رہے ہیں، بڑے دھیمے اور بڑے پیارے قاری صاحب ہمارے قاری عصمت اللہ سیالی صاحب ماشاءاللہ وہ میزبان ہیں۔ ایک پیغام محفل کا مجھ سے پہلے آپ کو علامہ صاحب نے دے دیا اور دو چار باتیں میں بھی آپ کی خدمت میں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ نیک لوگوں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ اس امت میں ہمیشہ نیک لوگوں کا موجود رہنا اس امت کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ جب لوگ لفظ بول دیتے ہیں نا کہ وہ گزر گیا دور اور سب ایسے تھا جی صوفیاء نے کچھ نہیں کیا معاذ اللہ فلاں نے کچھ نہیں کیا، تو اس امت کی ایک بڑی فضیلت ہے۔ اس امت میں ہمیشہ خیر موجود رہی اور ہمیشہ خیر موجود رہے۔ کیوں؟ ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اس میں خیر والے لوگ سواد اعظم ہمیشہ موجود رہے۔ بس اپنی بات معروف کرنے کے لیے اور جملے تیز بولنے کے لیے بعض اوقات لوگ ہر ایک کی نفی کرتے چلے جاتے ہیں، یہ درست نہیں۔ اس امت میں ہمیشہ اولیاء صوفیاء نیک لوگ موجود رہے، ہمیشہ رہے، ہر دور میں۔ چلیں آج کمزوری آئی ہے، آج فتنہ اور فساد بڑھ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے نیک لوگ دنیا میں ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کو سمجھیں۔ دوسری بات یہ کہ نیک لوگوں کا وجود اتنا قیمتی ہے اور وہ لوگ اس زمین کا اتنا بڑا حسن ہے کہ مالک کریم نے فرمایا کہ جب تمہیں وہ نیک لوگ میسر آئیں تو پھر تم ان کے ساتھ ان کی سنگت اختیار کرو۔ ہمارے اعصاب پر، ہمارے خیالات پر ہمیشہ کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی عکس ضرور ہوتا ہے۔ جن دوستوں کے پاس ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کے ساتھ ہم تعلقات بناتے ہیں، آج کل جس کو ہم سنتے ہیں، جس شخص کی خیالات اور جس کے تصورات ہمارے کانوں سے ٹکراتے ہیں، اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہم پہ ضرور ہوتا ہے، یہ پکی بات ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نصیحت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے بیٹو برے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا، برے لوگوں کی صحبت سے بچنا، ورنہ وہ تمہیں اچھے لوگوں سے بدگمان کرتا ہے۔ خود سرکار واسطہ نے ہمیں یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ تھوڑا سا جب کسی آدمی کا فہم بڑا ہو جاتا ہے یا آدمی تھوڑا سا سمجھدار ہو جاتا ہے، بالخصوص دینی تعلیم پڑھنے والے میری طرح کے طالب علم جب 2 4 5 لفظ جان لیتے ہیں، پھر وہ کسی صحبت کی طرف رغبت نہیں اختیار کرتے۔
ہمارے جتنے بھی اکابرین رہے، جتنے بھی اسلاف رہے، انہوں نے ہمیشہ سیکھا، ہمیشہ سیکھا، حتیٰ کہ ان کے یہ عاجزی والے جملے بھی ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں کہ ہم نے مریدوں سے بھی سیکھا، ہم نے شاگردوں سے بھی سیکھا، ارادت مندوں سے بھی سیکھا، آنے والوں سے بھی سیکھا، ہم نے لوگوں کی اچھی خیر کی باتوں کو قبول کیا۔ کل عقل اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک کو عطا فرمایا۔ شیخ موقع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر عقل کے 100,000 حصے کیے جائیں تو 999 حصے عقل اللہ نے نبی پاک کو عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود حضور سے آپس میں مشورہ کرتے اور ان کی رائے کو قبول کرتے۔ بہت سارے معاملات میں سرکار ان کی رائے لیتے تھے، تو ہمارے بزرگ سرکار کو یہ کام اعزاز دینے کے لیے کرتے تھے نا، تو بزرگ ہمارے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم اسے سیکھتے ہیں۔ تو ایک تو سیکھنا کبھی بند نہ کریں، آپ اپنی سوچوں پر فیاخر نہ کریں، آپ تھوڑا سا سنیں۔ ہمارا یہ مزاج بن جاتا ہے کہ محبت ہو یا مخالفت ہو، ہم سننے سمجھنے سے آگے ہو جاتے ہیں، سمجھیں، رائے لیں۔ ہمارے اسد فرمایا کرتے تھے اپنے مخالف کی باتیں غور سے سنا، وہ نہ تمہیں نکھار دیتا ہے، تمہاری کمزوریاں گن گن کے تمہیں بتاتا ہے۔ چلے ایک سوال ہے میرا آپ سے، اپنے آپ سے بھی، طالب علموں سے بھی۔ ہم نے آئینہ دیکھا، آئینے نے ہمیں یہ کہا کہ یہاں مٹی لگی ہوئی ہے، آئینہ توڑ دیں گے آپ؟ کیا کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آئینے کا شکریہ ادا کیا کہ تیری مہربانی نے مجھے بتایا ہے کہ میری پیشانی پہ مٹی لگی ہے۔ آپ نے مٹی صاف کی اور پھر دوبارہ آئینے سے پوچھا کہ آپ ٹھیک ہے؟ پھر پوچھا، اس آئینے نے آپ کو کہا نہیں آپ ٹھیک ہے۔ تو آپ کا بھی مخالف ہے اگر وہ کبھی آپ کو، آپ کا ناقد کبھی آپ کو آئینہ دکھائے، ویسے تو ان کو آئینہ جو دکھایا تو برا مان گئے، ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو آئینہ جو دکھایا تو برا مان گئے، لیکن کبھی ناقد کی بات بھی غور سے سننی چاہیے، کبھی غور کرنا چاہیے وہ کیا کہتا ہے، سیکھیں۔ ایک پہلو تو یہ کہ سیکھیں، اور دوسرا پہلو یہ کہ وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی سنگت اختیار کریں۔ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ اس منصب تک بھی جائیں کہ وہ اتنے سچے ہوں کہ کوئی ان کے پاس بیٹھے تو اسے سچ کا ضرورت ملے، یعنی یہ کہہ کے بات ختم نہ کر دیں کہ داتا صاحب کی بڑی شان ہے، خواجہ صاحب کی بڑی شان ہے، محبوب الہی کی بڑی شان ہے، غریب نواز کی بڑی شان ہے، غوث پاک کی بڑی شان ہے۔ ان کے طریقوں پہ چلیں، ان مسئلوں کو بھی کسی نے سنبھالنا ہے۔ مطلب عاجزی کا معنی جان چھڑانا نہ کر لیں کہ بعد وہ بڑے تھے ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس کا معنی جان چھڑانا نہ رکھیں، اس منصب پر بھی آئیں، آپ وہ اہل بھی بنیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ آج ان لوگوں کی ضرورت ہے جو ہواؤں کا رخ بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ساری قوم جدھر چل رہی ہے وہ بھی یہ نہ کہیں کہ ہوا ادھر کیا تو میں بھی چلوں، ان کا کوئی نظریہ ہو، کوئی فہم ہو، کوئی بصیرت ہو، وہ صاحب رائے لوگ ہوں، کوئی بات کر سکتے ہیں۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بغداد میں آ کے نظام سنبھالا تھا تو امام غزالی جیسے لوگ بھی برداشت ہو گئے تھے کہ یہ لوگ سے آنے ہو سکتے، یہ نہیں سمجھدار ہو سکتے۔ امام غزالی جیسے لوگ لوگوں سے پریشان تھے کہ یہ بات ہی نہیں سنتے، توجہ ہی نہیں کرتے۔ امام غزالی استعفیٰ دے رہے تھے جامعہ نظامیہ بغداد سے، یہ حال ہو گیا تھا، پھر غوث پاک میدان میں آئے، اور میری کرامت سے نہیں، ادھر دیکھو میری طرف، نظم کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، مرتب کر کے غوث پاک نے دین کا کام کیا۔ ایک تو ہم لوگ کرامت بیان کرتے ہیں، وہ کرامت بیان کرتے کرتے بعضوں کا ہم لوگوں کو کمزور کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تو کرامتوں سے کر کے نہ ہمارے پاس کرامت ہے نہ مجھے کچھ ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نگاہ ڈالی 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا تو جو نگاہ سے نہیں پڑھا سکتا وہ نہ کرے کوئی کام نہیں۔ کرامت کا معنی یہ نہیں کہ اب آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں کہ ہم سے ہوتا کچھ نہیں، نظر بھی تو دیکھیں نا، بزرگوں کا نظر مرتب کر کے ترتیب سے وہ دین کا کام کرتے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹی سی مسجد میں باز کہنا شروع کی، تقریر کرنی شروع کی۔ اب بہت سارے صوفی وہ ہیں جو تقریر نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہمارے اصحاب نے تقریر کر دی، میں کہوں دین
جائل ہے اس کو آتی نہیں اس لیے نہیں کرتا، آتی ہوتی تو پھر ضرور کرتا۔ تو آپ حضرت صاحب کو کسی مدرسے میں داخل کرائے، علامہ صاحب کے پاس بھیجے، 4 دن کچھ ہے آ رہا ہے، کیا کیا مطلب ماحول بنایا ہوا ہے۔ میرے عزیز حضرت غوث پاک چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کے تقریر باز شروع کیا، باز۔ آج کئی لوگ کہتے ہیں وائز ہے جی، خطیب ہے جی، فلانا کچھ بھی نہیں جی۔ او خدا کے بندے، باز طریقت کا اتنا بڑا شعبہ ہے کہ پیران پیر کہتے ہیں کہ میں نے باز سے انقلاب برپا کیا۔ سبحان اللہ، اس میں کوئی تھوڑا، جب آپ کے جملے نکلتے ہیں تو حضور نے فرمایا باز تقریریں جادو ہوتی ہیں، وہ تو ایسے دل سے زنگ دور کر جاتی ہیں۔ حضرت غوث پاک کہتے چھوٹی سی مسجد میں تقریر شروع کی، اور وہ میڈیا کا دور نہیں تھا کہ اس نے بھی سن لی، اس نے بھی سن لی، ایک نے سنی تو دوسرے سے کہا تو بھی چلنے لگا، اس نے دوسرے نے سنی تو وہ تیسرے سے کہنے لگا یار کا کمال ہو گئی، پھر نہ چلے وہ چوتھے سے کہنے لگا تو بھی چلنا میرے ساتھ ہے، چلنا میرے ساتھ۔ وہ کہتا ہوں کیا لینے گا، تو نے کہا چل کے دیکھ لے، تو مجھے میرا محبوب نہیں، چل میں ایک دفعہ چل کے دیکھ لے، سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، نہ آئی تو واپسی کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے نا۔ اور غوث پاک کے بس جو ان کی محفل میں آیا پھر گیا کوئی نہیں گیا۔ سرکار غوث پاک میں چھوٹی سی مسجد میں رش پیدا ہو گیا، تو باہر بڑی جامع مسجد میں بات شروع ہوا، پھر رش اور بڑھ گیا تو کھلے میدانوں میں تقریر کرتے تھے، بحث کرتے تھے۔ بس آپ کی بات درد والی ہو، رسم والی نہ ہو۔ آپ جب تقریر کریں تو آپ کا مقصد کسی کو اللہ رسول کی طرف لانا ہو، اپنے پیچھے لگانا مقصد نہ ہو، شہرت مقصود نہ ہو، اپنے لفظ بیچنا مقصود نہ ہو، اس میں مقصود اللہ کی طرف، رغبت اللہ کی جانب، توجہ اللہ کرانا مقصود ہو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درد سے باز کہتے 70 ہزار لوگ آتے، میرے سرکار غوث پاک بیان کرتے، خطاب کرتے، اور اس میں اثر اتنا تھا، توجہ ہے میری بات پر۔ اب یہ بات نا سائنسی طور پر بھی آپ تھوڑا سا کبھی غور کریں تو صحابہ میں بارش ہوتی ہے، مدینے میں کوئی نہیں ہوتی، مدینے میں ہوتی ہے تو تھوڑا آگے چلے جائے وہاں کوئی نہیں ہوتی، یہی ہے نا جی۔ غوث پاک خطاب کر رہے ہیں، اوپر چھت کوئی نہیں، تمبو کوئی نہیں، کنار کوئی نہیں، بارش آ گئی، آپ کیا کریں بندے کی تو جائیں 70 ہزار مرنا بھی لے جائیں۔ سرکار غوث پاک نے نا لوگوں کو بتایا کہ میں مخلص کتنا ہوں۔ یہ بعض لوگ نہیں سمجھ پاتے، آپ یقین کریں، تقریر تو بتائی جا سکتی ہے، سینہ چیر کے درد کیسے بتائیں، درد کسی کو کیا بتائیں کہ سینے میں کیا لو لگ گئی ہے، کون سی چیز ہے جو یہ بھیجتی ہے۔ میں تو تیری تلاش میں پھرا ہوں، جنگل پہاڑ اور دشت میں تجھے ڈھونڈنے نکلا ہوں، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، دیکھو نہ کہاں کہاں لیے پھرتی ہے ہمیں جستجو رسول، کہاں لیے میں کل زور کے وقت دیے بھی تھا، رات میں ملتان میں تھا، کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ یہ دفعہ پیر سوکھ جاتے ہیں صبر میں بیٹھے بیٹھے، اس طرح کا مولات میں چارپل پہ لیٹنے لگا تھا تو لیٹا نہیں جا رہا تھا، بیٹھ بیٹھے عادت ہو جاتی، دل کر رہا تھا بیٹھے بیٹھے سو لو، بیٹھنے میں آسانی محسوس ہو رہی تھی، تو یہ پھر نہ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں یار کرے تھے کسی نے سلام بھی نہیں، میں تے گلیاں کا بھوڑا کہتے محل چڑھایا عیسائیاں، یعنی درد کی ساتھ سرکار غوث پاک نا بارش آ گئی ہے، لوگ ہلنے جلنے لگے ہیں، محفل مجمع ڈسٹرب ہونے لگا ہے تو ہاتھ اٹھائے اللہ کے فضول، عرض کرنے لگے مالک تو علیم بذات صدور ہے، دلوں کی حال جانتا ہے نا، تجھے بہتر پتہ ہے، انہیں بھی نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا، تجھے بہتر پتا ہے، اگر تجھے مجمع میں نے اپنے لیے بلایا ہے تو پھر پوری بارش برسا بخیر میں بندے کو نہیں چاہیے، اور اگر تیرے لیے بلایا تو پھر بھی تیری مرضی، بات کی ساری اللہ پہ ڈال، تیری مرضی، اگر کو اپنے لیے بلایا تو پھر نہ رہنے پائے، بھیج دے سارے برسا بارش، اور اگر تیرے لیے بلایا تو پھر بھی تو مالک ہے نا، بے نیاز ہے، چاہے تو بٹھائے چاہے تو لگائے، تو
پھر بھی تیری مرضی. بغداد کے لوگ کہتے ہیں سارے شہر میں بارش ہوتی تھی پر جہاں غوث اعظم کی محفل ہوتی تھی وہاں کوئی نہیں ہوتا. آپ اخلاص پیدا کریں, اسباب اللہ پیدا کریں. میں کہہ دیا جو میں نے کہنا تھا, اخلاص پیدا کریں, اسباب اللہ بنا دے گا. اخلاص پیدا کرنا شرط ہے, مخلص ہو جائیں. اور نبی پاک کا فرمان ہے, حضور فرماتے ہیں تو مخلص ہو جائے, تیرا تھوڑا عمل بھی تیرے لیے زیادہ ہو جائے گا. اخلاص. انہوں نے گفتگو کی, واعظ کیا, تقریر کی, لوگوں کے اندر انقلاب آیا, لوگوں کی پھر ایک درد تھا, شوق تھا لوگ دیندار ہو جائیں. ایک دویہ تھا, وہ گانے گاتا تھا, آواز بڑی اچھی تھی, لوگ اس کے گرد جمع رہتے تھے. یہ جو عروج کا دور ہوتا ہے نا, اس میں بندہ کسی کی بات نہیں سنتا, اسے غلط فہمیاں بڑی ہو جاتی ہیں بڑی. اور کبھی کبھی اسے ہوش آتی ہے جب اس کے اپنے ہی سرتے نظر آتے ہیں نا اسے, ہے نا جی, جب وہ اپنے بالکل جن پہ تقیہ تھا وہی پتے ہوا دے گئے. آگ لگی نا جب آشیانے کو میرے, تو ہوا جب چلتی ہے تو آگ اور بڑھتی ہے, تو کہتے ہیں مجھے تقیہ تھا کہ یہ آگ ہو جائیں گے, تو انہوں نے ہوا دینی شروع کر دی. اور کیونکہ حالات بھی حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لوگ گھوڑے مار رہے تھے, ہر بندہ گھوڑے مار رہا تھا. حضرت ابو یحییٰ, شیخ ابو یحییٰ کو لوگ گھوڑے مار رہے تھے, تو حضرت ابو بکر شبلی گزرے, انہوں نے ایک پھول پھینکا, تو شیخ ابو یحییٰ نے پھول اٹھا کے واپس دے دیا. کہنے لگے شبلی میرے ابھی روڑے کھانے کے دن ہیں, تو روڑے اچھے لگتے ہیں, جب پھول کھانے کے دن آئیں گے تو لے لیں گے پھول. آگ لگی نا جب آشیانے کو میرے, تو جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے اور آگ بڑھانے لگ گئے. وقت ہوتا ہے عروج کے دنوں میں بات سننا. گانے گاتا تھا, سو بڑی تھی, معاذ اللہ, لوگ بڑے سارے دیوانے تھے, جہاں وہ شروع کرتا مجمع جمع ہو جاتا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ تو غلط کام کر رہا ہے, بغیر شریعت کے کام. اس نے معاذ اللہ مخالفت کی. کہنے لگا کمال ہے, میری شہرت زیادہ ہے شاید اس لیے مجھے یوں کہا جاتا ہے. وہ اور نامیوں تیار کر گیا. حضرت غوث پاک بار بار نصیحت کرتے ہیں کہ تو بال آلا, تو نوجوانوں کو غلط رستے پہ لگا رہا ہے, تو رقص و سرور کی محفل قائم کرتا ہے, معاذ اللہ لوگ ادھر چلے جاتے ہیں, کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. پھر سال گزر گئے, آواز کا جو سریلا پن تھا وہ بڑھاپے نے مدد کر دیا. پھر وقت وہ آیا کہ جو اس کی آواز کے دیوانے تھے انہیں کوئی اور آواز نظر آئی. پھر وہ لوگ ادھر چلے گئے. گھر میں بھی جب تک پیسے کما کے لاتے تھے تو اکرام بڑا تھا, نوٹ نہیں ہے, تو گھر والوں نے بھی ریٹائر بعد بھی تو کون برداشت کرتا. انہوں نے بھی وقت بدل گیا, حالات بدل گئے, اکیلا رہ گیا, حتیٰ کہ وجود زخمی ہو گیا, مکھیاں بھنکنے لگی, ساری عمر آٹا ہو گئے, لکھاں کی تیری بیڑے. اب وقت آیا کہ محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے. اب حالات اتنے گمبھیر ہو گئے کہ قبرستان کے کونے میں بیٹھا ہے, کوئی پوچھتا نہیں. میرے غوث پاک اتنے ہوئے, ساری زندگی غوث پاک کی مخالفت, پر غوث پاک خطیب نہیں تھے نا, دائی تھے, مبلغ تھے. دائی اور مبلغ میں فرق ہوتا ہے, اس کا تو کوئی درد ہوتا ہے نا. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے, اس کی حالت دیکھی, اس نے ساری زندگی کی مخالفت کی. رب کے بندے نرم دل ہوتے ہیں, اس کا حال دیکھے تو شہنشاہ بغداد رو پڑے. یار یہ حال نہیں ہوتا ہے. گھر تشریف لے گئے, غلام کو بلایا, 100 دینار دیے, فرمایا اسے دے آ, بتانا نہ کس نے, اسے پتہ نہ چلے. اس نے بڑا مال دیکھا ہے, شرمندہ ہوگا کہ آپ لوگ میری مدد کرنے لگے ہیں. اس نے بڑا بوجھ دیکھا ہے, بتانا نہ, چپ کر دیا. وہ غلام آیا, اس نے پیسے تھمائے, کیوں آنکھ کھولی اس نے, وہ میرے پاس نہیں کوئی آ گیا, یہاں تو کوئی خشک روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں پھینک کے جاتا, تو کون ہے؟ اس نے کہا مجھے پہنچانے کا حکم ہے, بتانے کا نہیں. میری جو ڈیوٹی تھی وہ میں نے کر دی, پیسے رکھ لیں, بتا نہیں سکتا. وہ غلام جب دیکھ کے پلٹنے لگا تو دویے نے پیچھے سے آواز دی,
کہنے لگا میں اس بغداد میں پیدا ہوا ہوں، اسی میں بڑا ہوا ہوں، اسی میں بوڑھا ہوا ہوں، میں بھی سارا شہر جانتا ہوں، مجھے بھی پتا ہے کہ اس طرح کا حوصلہ کوئی کر سکتا ہے تو عبدالقادر جو ہے پتا ہے یہ حوصلہ کر سکتا ہے تو حوصلہ اگر دلالی کر سکتے ہیں، اور کسی میں یہ طاقت نہیں کر ہی نہیں سکتے۔ حضرت غوث پاک سے پڑھا رہے تھے، بیٹھے تھے، اللہ کے بندے ساتھ نہیں دلاتے تو بے نیاز ہوتے ہیں، شکریہ کے ابھی موقع آئے تو اتنا پسند نہیں کرتے کہ مجھے شکریہ کے لیے کہا گیا اور سننا جاؤ، اس طرح کر کے بیٹھے ہیں۔ سامنے طلباء، علماء، مریدین تشریف فرمائے ہیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر گفتگو کر رہے تھے تو وہ آقا نے توجہ دی، سامنے کھڑا ہو، آپ تقریر کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، درس دے رہے تھے، نظر اٹھائی تو میں خیر ہے، اسے بتایا نہیں، یعنی نظروں میں یہ نہیں بتایا کہ میں نے نا تیرے اوپر احسان بتایا کہ خیر ہے، تو وہ خیر کا لفظ پوچھا تھا تو اس کی تو چیخیں نکل گئی، آ کے پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا میں نے ساری زندگی مخالفت کی ہے اور میں سمجھ گیا ہوں آپ کا خمیر رسول اللہ کے دین کی محبت ہے، آپ تو کچھ اور چاہتے ہیں، دیکھ لیں آپ کا درد سچا تھا تو سال چاہے جتنے مرضی گزر گئے ہیں، آخر اللہ نے مجھے آپ کے قدموں میں پہنچا ہی دیا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ داعی تھے، پیغام دین دیتے تھے اور اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے تھے۔ ہم نہ بڑے دکھ کر سکتے ہیں، اپنی میرے بچے، میرا گھر، میری فیملی، میرے دوست، دنیا چھوٹی بنا لیا۔ وہ جو امت تھی نا، امت جو امت کا سبب تھا، امت لفظ امت بولا جاتا تھا، وہ پتہ نہیں کہاں کھو گیا ہم سے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی سوچیں، گروہی سوچیں، گروہی، امت کا سبب، امت کا درس، وہ ایک دوسرے کا درد، وہ ایک دوسرے کے لیے جذبات، یعنی خود پیٹ بھر کے روٹی کھا لینا اور پھر اس کے بعد ذائقے کی چیزیں منگا لینا، ایک تو ہے تن چھپانے کو کپڑا، زینت کے لیے ایک جگہ لاکھوں روپیہ ہے صرف زینت کے لیے، اور ایک حال ہے کہ پہننے کو بھی لباس نہیں، سردی آ گئی تو اوڑھنے کو بستر نہیں، لیکن بس ٹھیک ہے، امت کا جو ذوق تھا امت کا وہ نہیں رہا۔ اقبال کہتے ہیں خدا کے بندے تمہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ساری دنیا کے خزانے آ جائیں تو میں سارے پیسے بھوکوں کو کھانا کھلانے میں خرچ کروں، میں روٹی کھلاؤں گا، کھانا، یہ جو پیٹ کی آگ ہوتی ہے بڑا تنگ کرتی ہے، غریبی بھوک آدمی کو بڑے دور گڑوں میں جا گیا۔ آپ او بھائی عجیب منظر ہے نا کہ بندہ 20,000 کی روٹی دالوں کے ساتھ کھا کے نکلا ہے بڑے ہوٹل سے، اور اسی دروازے پہ ایک شخص نے اس سے کہا ہے کہ میں ان کو کہا کھانا کھانا ہے، تو وہ پھر تلاش کرتا ہے کہ 10 روپے ٹوٹے ملے تو دے دیں، 100 ہی دینا، مطلب اس کو 100 ہی دے دوں، یہ کیسے ہو گیا؟ 20,000 کی روٹی ابھی کھائی ہے اس نے، پورا 100 دے دوں اس کو، کیسے دے دوں؟ اس کا بنتا نہیں، تیرا بنتا تھا 20,000 کی روٹی کھانا، تو آہل تھا اس کا، وہ درد نہیں پیدا کرتا۔ اور پھر کہتے ہیں یار یہ ٹھیک نہیں، فلانا بندہ، امام شافعی نے کسی نے کہا کوئی بندہ مستحق نہیں ملتا ورنہ میں خدمت تو کروں، تو آپ فرمانے لگے کہ جو رب نے تجھے دیا تھا تم مستحق ہے اس کا، اللہ کے بندوں کو تھرمامیٹر لگاتا پھرتا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نان بھائی کی دکان پہ یعنی 70,000 اس خطیب کو بندہ مجمع سننے آئے ہفتے میں 3 بار 70,000. وہ خطیب آپ نے کبھی سڑک پہ چلتا دیکھا ہے؟ تو کام ہی اور چلنے کوئی نہیں دیتا. خیر آج تک تو نہیں چلا جا سکتا تو چلیں گے تو فوٹو والے نہیں بنا دیتے. وہ کہیں گے کھڑے ہوتے جائیں فوٹو بناتے جائیں. 70,000 مجمع جس کو سنے ہفتے میں 3 بار. وہ کتنا وقت نکالتے تھے, گھومتے تھے, گلیوں میں آتے جاتے تھے. نان بھائی کی دکان پہ گئے, اسے داری کہنے لگے کہ پیسے لے لیں مجھ سے 100 دینار جب ختم ہو گیا تو اور دے دوں گا. حضور کرنا کیا ہے؟ فرمایا جو بندہ بھوکا آ جائے اسے عبد القادر کے پیسوں سے کھانا کھلانا. حضرت غوث پاک دجلہ کے کنارے کھڑے ہیں, بندہ کھڑا ہو رہا ہے. فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور غریب آدمی ہوں, دریا کے پار جانا تھا, کرایہ کوئی نہیں تھا, کشتی میں بیٹھ گیا تھا. وہ مجھے جانتا ہے, میرے محلے والا ہے, وہ کشتی والا ملا ہے. وہ اس نے مجھے کہا ہے کہ پیسے کوئی نہیں تو میں تمہیں لے کے نہیں جاؤں گا. میں نے کو مفت خوروں کے لیے بنائی ہے. اس نے وہ لے کے بھی نہیں گیا, رسوا بھی کیا ہے. پریشان ہوں, نیرا تعویذ نہیں دیا غوث پاک, میری دعا نہیں دی. وہ نذرانے کا ترجمہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نذرانہ ہے یہ کہ امیر سے لینا ہے, غریب کو دینا ہے. نذرانے کا معنی یہ. حضرت غوث پاک نے میرا تعویذ نہیں دیا, گھر گئے 100 دینار لائے. اتنی دیر میں بندہ کشتی لے کے واپس آ گیا تھا, اس کو بلایا اور بلا کے فرمانے لگے یہ لے لو 100 دینار میری طرف سے, آج کے بعد جس بندے کے پاس کرایہ لانا ہو عبد القادر کے کرایے میں شامل کرنا, اور دیکھنا کسی کو رسوا نہ کرنا. یعنی آپ اللہ کی مخلوق آپ کو اچھی لگے, آپ ذہن نہ بنا لیں کہ یہ بندہ تو کامدار ہے, یہ فراڈی ہے, یہ دھوکے باز ہے, یہ مولوی کھا گئے, یہ پیر کھا گئے, یہ فلانا کھا گیا, یہ فلانا کھا گیا. ہر وقت جب آپ لوگوں کے بارے میں برا سوچیں گے, برا خیال کریں گے, تو آپ کا گمان لوگوں کو اس جگہ پہ کھڑا کر دے گا کہ آپ کو تو کوئی بندہ اچھا لگے گا ہی نہیں. آپ کی ذہنی سطح اس طرح کی ہو جائے گی کہ پھر وہ ماحول اور طرح کا نام اختیار کر دے گا. لیکن اگر اللہ کی مخلوق سے یعنی غوث پاک گزر رہے تھے تو بچے چھوٹے چھوٹے کھیل رہے تھے. ایک بچہ کہنے لگا حضور ذرا بات سنیے گا. ہم نے فرمایا کہو. کہنے لگا یہ ذرا 2 آنے پکڑے مجھے شریر ہی نہیں لا دیتے. کس کو بلا اور بھی بتائیے. ہیڈ ماسٹر صاحب کو بچہ کہہ سکتا ہے چیز لا دو, کسی بول نہیں, ویسے وہ نہیں آپ کہہ جا سکتا. اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو کہہ سکتے ہیں, وکیل کو, پیر صاحب کو, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو استاد ہے, مجھے پتہ ہی کوئی نہیں, مجھے کہہ دیا. بچے کھیل رہے تھے تو کیا یوں سمجھ لے باری آ گئی اس بچے کی, تو بچے باری نہ چھوڑ دے, باری لگ جائے تو اس نے کہا حضور یہ 2 آنے والا شہید کو لا دیجیے. غوث پاک نے 2 آنے پکڑے, پلٹے تو خدا خادم کہنے لگا حضور میں نہ لا دوں. فرمانے لگے اس نے تمہیں کہا, اس نے حضور نے آپ کو کہا, ورنہ مجھے کہا تو میں جا کے دوں گا. میں واپس آیا پر مجھے وہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث نظر آئی. حضرت اقرا بن حابس کہتے ہیں میں آیا تو نبی پاک بچوں سے پیار کر رہے تھے, حضور کھیل رہے تھے, محبت کر رہے تھے, ان کو حضور چاہت دے رہے تھے. تو میں نے اس کے حضور آپ بچوں کو بڑا وقت دیتے ہیں, میں تو نہیں دیتا. حضور فرمانے لگے تیرے دل سے اگر اللہ نے رحمت چھین لی ہے تو میں کیا کروں, مجھے تو اس نے رحمت للعالمین بنایا. بھائی حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ تعلیمات دیکھیں, اس کا حسن دیکھیں, اس کا کمال دیکھیں, عروج دیکھیں, عروج سرکار غوث اعظم کا. اور آپ اس طرح اللہ کی مخلوق سے زیادہ باتیں نہیں کرنی, بس سمجھنا ہے بات کو. غوث اعظم نے باقاعدہ مدرسے میں پڑھا تھا. اب تو مشاہد کے زیادہ تر بچے فیض والے ہیں نا, فیض والے, فیض بھی سارا علم دنیا والے ہیں. یہ نہیں مجھے سمجھ آتی کہ ملنا بھی پیر صاحب کے پتر کو یا پڑوسی کے بیٹے کو نہیں مل سکتا. بھئی یہ کوئی پابندی ہے کہ آپ کے گھر سے باہر نہیں جائے گی بتائیں, کیا مذاق ہے. اس طرح نہیں کریں آپ. بچہ کامل ہے تو کوئی حرج نہیں, کامل ہے تو حضرت غوث پاک نے اپنے صاحبزادے کو اجازت دی تھی, ان کو سجادہ بنایا تھا حضرت عبدالرزاق, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کامل نہیں تو قوم پر بوجھ تو نہ بنائے, دوست نہیں. عزیز بھائی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
باقاعدہ درسیات کی تعلیم حاصل کی اور پھر غوث پاک نے مدرسہ بنایا اور مدرسے میں بچوں کو پڑھایا. اور غوث اعظم امام الاولیاء ہیں، سردار الاولیاء ہیں، امام الصوفیاء ہیں، لیکن تصوف کو، طریقت کو، معرفت کو، حقیقت کو بند کہاں کرتے ہیں؟ حضور اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ فرماتے ہیں میں پڑھتا پڑھاتا رہا، اللہ نے مجھے خدا بنا دیا. کیا کرتا رہا؟ شکوہ کر دوں، ایک شکوہ کر لوں، مجھے شکوہ ہے علماء سے، علماء سے. یہ سمجھتے نہیں کہ ہم مقام قطبیت والا کام، یہ سمجھتے نہیں. یہ کمزور سی بولیاں بولتے ہیں. اس کے نام میں سب پیر لگ جائے، شیخ طریقت لگ جائے، اس کو دیکھ کے مرعوب ہوتے ہیں. آپ قطبیت والا کام کر رہے ہیں، قطبیت والا آپ پر پڑھا رہے ہیں، یہ درجات والا کام ہے اور یہ درجے غوث پاک بیان کر رہے ہیں. آپ کبھی اپنے کام کو دیکھیں نا، اگر کسی بندے کو وہ جو کہا نا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تو باہر نہ جا، تو اپنی اہمیت سمجھ، تو اپنا مقام جان. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب تک بندہ اپنے مقام سے آگاہ نہیں ہوتا، کہتے ہیں عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو. کوئی مشکل نہیں، عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام. وہ پہلے بندے کا مقام کو سمجھ لے. جب تک تو اپنے مقام، اقبال کہتے ہیں کہ تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بنا، چل اپنا تو بنا. اپنے آپ کو تو پہچان، اپنے منصب کا لحاظ کر، دیکھ تو کہاں کھڑا ہے. علم کا ذوق، یعنی اگر آپ وضو کے مسئلے کی سویرے آنے سیکھیں گے تو یہ بھی آپ کو قطبیت کے راستے پہ لے جائیں گے. میرا جگہ مراقبہ ہی نہیں، اگر آپ غسل کے مسائل سیکھتے ہیں، نماز کے مسئلے سیکھتے ہیں، آپ اخلاقیات سیکھتے ہیں، تو یہ بھی قطبیت کا سفر ہے. بہت بات فرما رہے ہیں. پڑھنا پڑھانا کمال ہے. پڑھے غوث پاک پڑھایا کرتے تھے. ایک دن پیریڈ تقسیم ہو رہے تھے. اسباق ہمارے مدرسوں میں ایک انداز میں تعلیمات بناتے ہیں، وہ پھر اسباق تقسیم کرتے ہیں کہ یہ استاد نعت پڑھائیں گے، یہ سبق پڑھائیں گے، یہ منطق پڑھائیں گے، یہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھائیں گے. اسباق نازم تعلیمات سبق پڑھتے ہیں. نازم تعلیمات سبق پڑھنے لگے تو غوث پاک سے فرمانے لگے آپ کو کون سی کتاب دیں؟ سبق کون سا دینا ہے؟ فرمانے لگے نہیں مجھے سبق نہیں دینا، اس طرح کرو لائق بچے تم رکھ لو، نالائق سارے. کون سے بچے؟ کسی لائق ہونا سارے تعلیم ہو گئے. کون سے بچے مجھے دے دو؟ نالائق سارے. نالائقوں کا اللہ کے وارث کو نہیں بنتا، لیکن سرکار غوث پاک فرمانے لگے نالائق بچے سارے میں نالائقوں کو پڑھاؤں گا، ان پر محنت کروں گا، ان کو میں پڑھاؤں گا. نالائقوں کا سارے بچے میٹرک کا امتحان مہنگے اسکول میں دیتے ہیں، پرائیویٹ میں، لیکن جو فرسٹ آ جائے ان کی فوٹو لگا دیتے ہیں، تو جو فیل ہو گیا اس نے فیس نہیں دی. وہ کدھر گیا آپ نے؟ وہ آپ کا نہیں، لیکن نالائقوں کا وارث ہی کو نہیں بنتا. لیکن سرکار غوث پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا لائق رکھ لو، نالائق مجھے دے دو. حضرت غوث پاک کی تعلیمات کو سمجھے. 2-3 باتیں بس آپ کے قول 2-3 عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. ایک تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ مشکل کی بندے کو آپ ظاہر بناتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مشکلات نہ ہوتی تو ساری دنیا آپ ظاہر بن جاتی. آپ بھی تو ظاہر بننے کے لیے مشکلات سے گزرنا ضروری ہے. لوگوں کی باتیں سننا، تانے سننا یہ ضروری ہے. یہ چیزیں آپ کو نکھارتی ہیں. مشکلات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھا کریں، ذہن سازی کریں. مشکل زندگی میں آئے گی، آپ یقین کریں باہر سے نہ بھی نہ کبھی آئے تو خارجی آ جاتی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کو آپ دیکھیں، انبیاء کرام علیہ السلام صرف کافروں سے نہیں لڑتے رہے، صرف قوم کے سرداروں سے لڑائی نہیں رہی، وہ بیمار بھی ہوتے ہوئے. آپ پڑھے نا جناب یعقوب علیہ السلام، ان کو صدمات سے بھی گزرنا پڑا. پڑھے نا جناب یعقوب علیہ السلام، ان کو اپنوں سے بھی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. پڑھے نا جناب یوسف علیہ السلام. میں اپنے باپ کا یوسف تھا اس لیے شاید، میں بھی اپنے باپ کا یوسف تھا اس لیے شاید سکون سے سو نہیں سکا، بہنوں سے ڈرتا تھا. کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے میرے عزیز، یہ ساری تکلیفیں آتی ہیں.
صحیح برداشت کریں. ایک تو غوث پاک کا یہ سبب ہے. دوسرا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یاد رکھنا بجلیاں سب پر گرتی ہیں لیکن جو رب کی یاد کرنے والے ہیں ان پر نہیں گرتی. دلیل کیا دیتے ہیں؟ فرماتے اس لیے کہ حضور نے فرمایا جب ذکر والے ہوتے ہیں ان کے لیے رحمت کے حصار ہو جاتے ہیں. تو جہاں رحمتیں گرتی ہیں وہاں بجلیاں نہیں گرتی. تیسری اور آخری بات سرکار غوث پاک کی آپ نے کبھی نہیں بھولی، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں اگر بادشاہ ہونا چاہتے ہیں نا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو پھر اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کریں. جب آپ اپنے دکھ سکھ سارے اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. حضرت امام بخاری فرماتے ہیں اس بندے سے ڈر جو اپنا معاملہ اللہ میں کرے، اس سے ڈر جو اپنا فیصلہ اللہ کے حوالے کرے، اس سے ڈر اس لیے کہ وہ بڑی عدالت میں چلا گیا. اس سے ڈر جس نے مقدمہ اللہ کے حوالے کر دیا. اس سے ڈر ہو سکتا ہے دنیا میں تو طاقتور ہو سکتا ہے تیرے پاس کتنی پاور زیادہ ہو، افرادی قوت زیادہ ہو تو کسی کو لتاڑ جائے، لیکن اس سے ڈر جو اپنا فیصلہ اپنا مقدمہ رب کے حوالے کر دے اس سے ڈر جا. میرے عزیزوں غوث پاک فرماتے ہیں وہ بادشاہ ہے جس نے فیصلے اللہ پہ چھوڑے. توکل والی زندگی گزارے، بندوں پہ اتنا بھروسہ نہ کرے. بندے کیا کر سکتے ہیں، کمزور لوگ ہیں. آپ یاروں دوستوں پر بھروسہ کریں گے تو کہاں تک لے جائیں گے؟ اللہ پہ چھوڑیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت غوث پاک کا ہمیں فیضان عطا فرمائے اور آپ کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہ اس بیت پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حضرت علی صاحب کی ولایت کے معاملین نے جو کوشش کی ہے اس کوشش کو قبول فرما. اے کائنات کے مالک و مختار اس کی برکت سے ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. ہمیں علم نفع والا عطا فرما، عمل اخلاص والا عطا فرما. ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، تنگستوں کو وسعت رزق دے دے. سرکار غوث پاک کا فیضان ہماری زبانوں پر، دلوں پر، آنکھوں پر جاری فرما دے. ہمیں اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ امت مسلمہ کی خیر فرما. پاکستان کو نبی پاک علیہ السلام کے نظام کا گہوارہ بنا. اے اللہ رحمت فرما، اللہ فضل فرما، اللہ کرم فرما. ہمارا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ